اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی اور میرا آج کا موضوع ہے حضرت الیاس علیہ السلام۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الیاس لمن المرسلین، بے شک الیاس ہیں ہمارے رسولوں میں سے۔ روایت ہے کہ بعد حزقیل علیہ السلام کے ایک مدت تک قوم بنی اسرائیل میں کوئی نبی مبعوث نہ ہوا کہ ان کو واعظ، نصیحت، امر و نہی سنائے اور ہدایت کرے۔ چنانچہ یہ قوم متفرق ہو کر ملک شام و مصر اور دیگر ملکوں میں جا بسی۔ اگرچہ بعض علماء عصران ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دین کی تحریص اور ترغیب دیتے تھے اور ان کو سیدھے راستے کی تلقین بھی کرتے تھے، مگر اس قوم پر کچھ اثر نہ ہوتا تھا۔ رفتہ رفتہ بت پرستی اور زناکاری اور فعل شنیعہ اختیار کر لیے، اور بہت تھوڑی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر رہ گئی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو ان پر مبعوث فرمایا، اور ان کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا ملک شام میں۔ اس نے ایک بت تراش کر اس کا نام بعل رکھا تھا، اور تمام لوگ اس کو ہر روز پوجتے تھے اور دیگر لوگوں کو بھی پوجنے کو کہتے تھے، اور حضرت الیاس علیہ السلام اس کے پوجنے سے مخلوق خدا کو منع کرتے تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کہا حضرت الیاس نے اپنی قوم کو کہ کیا تم کو ڈر نہیں، کیا تم پکارتے ہو بعل کو اور چھوڑتے ہو بہتر بنانے والے کو جو اللہ ہے، رب تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا۔ اے لوگو، ایسے جبار و خالق مالک کو چھوڑ کر بت پرستی کرنا یہ کام نہیں کام کا۔ پھر بت پرستوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کی بات نہ مانی اور برابر تکذیب کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پس جھٹلایا اس کو، پس البتہ حاضر کیے جائیں گے قیامت کے دن۔ روایت ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہر بالبک میں بھیجا کہ وہاں کے لوگوں کو بعل کے پوجنے سے منع کرے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی اور اس کا نام بعل تھا۔ اس کی ایسی صورت تھی کہ بطان آذر نزدیک اس کے رخسارہ ماہ قریب کے ماہ سنگ تھے، اسی کو پوجا کرتے تھے، اور یہ دیکھ کر حضرت الیاس وہاں کے لوگوں کو اس کے پوجنے سے ہر وقت منع فرماتے تھے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت کیا کرتے تھے۔ پس کچھ روز بعد وہاں کا وہ بادشاہ ایمان لے آیا، اور اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کو اپنا وزیر بنا لیا، اور پھر ان کی بہت ہی قدر و منزلت کرتا تھا۔ پھر چند روز کے بعد اس نے اپنی قوم کے ساتھ راہ ضلالت اختیار کر لی اور اپنی قوم کے ساتھ بت پرستی شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر حضرت الیاس علیہ السلام نے اس سے خفا ہو کر ان پر قحط کی بد دعا کی، جس کے نتیجہ میں 3 برس تک اس جگہ پانی نہیں برسا۔ سارے ملک میں قحط نازل ہو گیا، اور کھانا اور جانوروں کو خوراک نہ ملنے کی وجہ سے آدمی اور جانور سب کے سب مرنے لگے۔ لوگوں کو خیال آیا کہ یہ قحط سالی جو ہم پر نازل ہوتی ہے وہ حضرت الیاس کی بد دعا سے ہوئی ہے، لہٰذا اس کو جہاں بھی پاؤ فوراً مار ڈالو۔ اور حضرت الیاس علیہ السلام ایک بڑھیا کے مکان میں چلے گئے، اس لیے کہ بڑھیا حضرت الیاس کی معتقدہ تھی، اور اس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا اور اس کا نام ایسا تھا۔ اس کو حضرت الیاس علیہ السلام کی خدمت میں دے دیا، اور حضرت الیاس علیہ السلام اس کے لڑکے کو لے کر شہر در شہر پھرتے رہے۔ 3 برس کے بعد اس بادشاہ سیفور سے کہا کہ آج 3 برس سے تم پر قحط اور تکلیف مسلط ہے، لہذا تم کو لازم ہے کہ تم جسے پوجتے ہو اسی سے مانگو کہ وہ تم کو پانی دے اور اس بلائے قحط سے تم کو نجات دے۔ اگر اس سے نہ ہو تو خالق ارض و سما کو پوجو اور اسی پر ایمان لاؤ، تو ضرور تم کو اس بلا سے نجات دے دے گا۔ پس حضرت الیاس علیہ السلام کے کہنے سے انہوں نے اسی وقت اپنے بت معبود سے جا کر نجات مانگی۔ اس سے ان کو کچھ بھی جواب نہ ملا۔ پس انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام سے آ کر عرض کی کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم اس بلا سے جلدی خلاصی پائیں، تب آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ سن کر حضرت الیاس علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں ان کے لیے دعا مانگی، تو ان کی فرمائش کرنے پر اسی شب پانی برسا،
ترکاری گھاس غلہ زمین سے اگنے لگا، کہت جاتا رہا، پھر بھی وہ برابر جٹلاتے رہے اور ایمان نہ لائے، گمراہی میں بال کو پوجتے رہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے جب ان کے لیے دعا کی تب خدا کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اے الیاس، تیری دعا سے میرے بندے اس قحط میں بہت مارے گئے۔ تو پھر حضرت الیاس علیہ السلام نے جناب باری تعالیٰ میں عرض کی، الہی تو نے میری دعا سے ان پر قحط نازل کیا، اب میری دعا سے پھر سب کے لیے بلائی کر۔ غرض جب حضرت الیاس علیہ السلام نے دیکھا کہ کافروں نے آخر بت پرستی نہ چھوڑی، تب الیسا کو اپنا قائم مقام اور خلیفہ بنا کر اس قوم سے علیحدہ نکل گئے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دم سور تک دی اور ان کو بحر و بر میں رہنے کا حکم دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر الیسا کو نبی کیا۔ آپ نے سب سے پہلے خداوند قدوس کی طرف لوگوں کو دعوت دی اور صحیح کی ہدایت فرمائی، لیکن اس قوم نے ان کو بھی نہ مانا اور برابر جھٹلایا، آخر وہ ساری قوم مردود ہی رہی۔ پھر چند روز کے بعد حضرت الیسا نے انتقال فرمایا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت الیسا علیہ السلام کے بعد 700 برس تک کوئی نبی ان پر مبعوث نہ ہوا، صرف علماء و فضلاء تھے، وہی خدا کی راہ بتاتے رہے مگر ان کی بات کوئی نہ سنتا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت حنظل علیہ السلام کو اس قوم کی طرف مبعوث فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمیں حق سچ بیان کرنے اور سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔